نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طلباء کرام، علماء کرام، اساتذہ کرام کو اس 10 روزہ دورہ علم الکلام میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ تمام حضرات کو اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ اس علمی نشست میں شریک ہوئے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی ہم سب کو اس نشست سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت والا کے خطاب سے پہلے اور ان کے درس سے پہلے علم الکلام کا مختصر تعارف میں پیش کرنے کی جرات اور جسارت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے غلطیوں سے محفوظ فرمائے۔ اسلام کے جو احکام ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں، یا یوں کہیں کہ اسلام کی 2 شاخیں ہیں۔ ایک کا تعلق اعتقاد سے ہے جس کو علم العقیدہ والکلام یا علم الکلام کہا جاتا ہے، اور دوسری شاخ عمل ہے، اس کو علم الفقہ کہا جاتا ہے۔ فقہ میں 4 مذاہب ہیں: فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی اور فقہ حنبلی۔ اور عقیدے میں 2 مذہب ہیں، اشعریہ اور ماتریدیہ۔ یہ جو 6 مذاہب ہیں، یعنی فقہ کے 4 مذاہب اور علم الکلام میں 2 مذہب، تو ان 6 کے 6 مذاہب کو اہل السنت والجماعہ یا پھر اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ جو اشعری ہیں، اشعریہ ہیں، ان کے یعنی مذہب اشعری کے جو بانی ہیں وہ امام ابو الحسن اشعری ہیں، جو کہ چند واسطوں سے صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری کی اولاد سے ہے، جس کے بارے میں استاذ ابو اسحاق اسفرائینی، علم الکلام میں جب بھی استاذ کہا جاتا ہے تو اس سے ابو اسحاق اسفرائینی مراد ہوتے ہیں، تو وہ اپنے استاذ امام باہلی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کقطرۃ فی البحر، کہ میں اپنے استاذ کے مقابلے میں ایسے ہوں جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ۔ اور علامہ امام باہلی وہ فرماتے ہیں اپنے استاذ امام ابو الحسن اشعری کے بارے میں کہ کقطرۃ فی البحر، میں اپنے استاذ کے مقابلے میں ایسے ہوں جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ۔ اور جو ماتریدیہ ہیں ان کے بانی امام ابو منصور ماتریدی ہیں، جن کے بارے میں علامہ نسوی نے فرمایا کہ کان من کبراء الامۃ و اوتاد الملہ، اور علامہ زبیدی نے فرمایا کہ انہ کان مہدی ہذہ الامہ فی وقتہ، کہ وہ اپنے وقت کے مہدی کہلاتے تھے۔ رئیس المتکلمین، عالم الہدا جیسے ان کے القابات مشہور تھے، اور ان کے ان القابات سے ان کے نام بھی لیے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ امام اشعری یہ 40 سال تک مذہب اعتزال پر قائم رہے، پھر انہوں نے توبہ کی، اور امام اشعری کے مقابلے میں جو لوگ تھے وہ معتزلہ تھے، اسی لیے امام اشعری نے معتزلہ کا بہت زیادہ رد کیا، اور معتزلہ کا دورہ تھا، حتیٰ کہ وہ بہت حکومتی سطح پر بہت آگے تک جا چکے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو فرقے موجود تھے، مجسمہ اور مشبہہ، یہ بھی موجود تھے مگر کم مقدار میں۔ لیکن 8ویں صدی میں ایک شخص آیا جس کو بعض لوگ شیخ الاسلام کے نام سے بھی پکارتے ہیں، تو مذہب جو مجسمہ ہے، مسئلہ تجسیم ہے، پھر اس شخص نے اس کو تقویت دی، اور اس کے ماننے والے آج بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو مذہب معتزلہ ہے اس کے ماننے والے بھی اردن میں، عمان میں باقاعدہ ان کے الگ علاقے ہیں، بستیاں ہیں، اور ان کی الگ مسجدیں ہیں، وہ بھی پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اس دور میں خوارج بھی موجود تھے، اور روافض بھی اس دور میں موجود تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو علم الکلام ہے اس کی جو تقسیم کی جاتی ہے وہ 2 طرح کی جاتی ہے، عقلیات اور شرعیات۔ اور مگر کتب میں اس کی تقسیم اس طرح بھی ہے کہ اس کی 3 قسمیں ہیں: الہیات، نبوات اور سمعیات۔ الہیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، افعال اور اسماء کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے، اور نبوات میں انبیاء کرام اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق بحث کی جاتی ہے، عقائد ذکر کیے جاتے ہیں۔
اور جو سمعیات ہیں اس میں امور آخرت یعنی موت، میزان، قبر، حشر، اور اسی طرح جو فروع عقائد ہیں کرامت، خلافت اور دیگر جو اس سے ملتے جلتے افضلیت کے جو مسئلے ہیں وہ سمعیات میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ایک اپنی نوعیت کا جو دورہ علم الکلام یہ ابھی شروع ہونے جا رہا ہے، جس کی ابتدا ہو چکی ہے اور جس کے مدرس اعظم قبلہ تشریف فرما ہے آپ کے سامنے، اور یہ حضرت کی عاجزی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ طلبہ جس سطح پر بیٹھیں گے میں ان کے مقابل ہی اسی جگہ پر ہی بیٹھوں گا، میں اونچا نہیں بیٹھ سکتا، میں بے ادبی سمجھتا ہوں۔ یہ ان کی عاجزی ہے۔ اور یہ جو دورہ شروع ہو رہا ہے اس کی دراصل وجہ یہ ہے، اس کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کراچی میں علم الفقہ والفتویٰ یہ بہت زیادہ ہے بحمداللہ، مگر معقولات، علوم و فنون کی یہاں پر پنجاب اور دیگر کے وغیرہ کے مقابلے میں کافی کمی ہے۔ تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے تاج الفقہاء حضرت علامہ مولانا مفتی وسیم اختر المدنی انہوں نے سن 2000 میں پنجاب کا دورہ کیا، اور ملک المدرسین حضرت علامہ مولانا عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید غلام محمد توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہیں راضی بھی کر لیا تھا کہ آپ کراچی میں تشریف لے آئیں تاکہ جو علوم و فنون کی کمی ہے وہ پوری ہو جائے، مگر ان کو ان کے پیر خانے سے بلاوا آ گیا تو ہماری قسمت کے ہم ان سے محروم رہے، وگرنہ فقہ کے ساتھ ساتھ علوم و فنون کا بھی یہاں دورہ ہوتا۔ وہ پہلی کرن سے ہم مایوس ہو گئے، مگر دوسری کرن یہی مفتی صاحب مفتی وسیم اختر المدنی صاحب یہ پھر حضرت علامہ مولانا شاہد بندیالوی صاحب جو کہ استاد غلام محمد توسوی صاحب کے بھی شاگرد ہیں، پیر محمد چشتی صاحب کے بھی شاگرد ہیں، اور علامہ محمد مرتضیٰ ان کے بھی شاگرد ہیں۔ اس کے علاوہ کافی بڑے بڑے علماء کرام سے یہ فیض حاصل کر چکے ہیں۔ تو دوسری کرن یہ علامہ شاہد بندیالوی صاحب ہوئے، اور تیسری کرن اس کمی کو پورا کرنے کے لیے حضرت قبلہ صاحب ہو گئے، جو علم الکلام کے دورے کروانے کے لیے جو یہاں تشریف لائے ہیں۔ تو میں دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا شاہد بندیالوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، المسائرہ اور مصنف اور اسی طرح حضرت والا کا تعارف پیش فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی میرا بولنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ استاذ مکرم مفتی فضل سبحان صاحب اور استاد مفتی وسیم صاحب اور استاد شامی صاحب، ان کی نوازشیں کہ آج ہم یہاں کھڑے ہیں۔ میں مختصر سا تعارف پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اجمال ایک بحث ہے حمداللہ کی مغلق ابحاث میں سے، وجود رابطی کی طرح تو وہ مغلق نہیں ہے، لیکن اس کی بحث ہے اجمال فی المحدود، اجمال قبل التفصیل، اجمال بعد التفصیل۔ ایک یہ مقام ہے۔ اس میری تمہیدی مقدمات کو اگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو باقی کتب کے اندر بھی یہ کام دیں گی۔ یہ بحث موجود ہے۔ دوسری جو بحث ہے وہ لفظ الہیات ہے، جو یعنی کہ مرکزی جو آپ نے پڑھنا ہے درس۔ تیسری یہ متن جو ہے مشہور، جسے مسائرہ کے نام سے معروف ہے۔ چوتھی بات المسامرہ جو اس کی شرح ہے۔ پھر اگلی قاسم قطلوبوغا، اس کا صحیح تلفظ ہے، ان کا کردار ہے اس میں۔ پھر اس پہ شروحات، حواشی۔ یاد رکھیے گا کہ اس سے پہلے ایک اشکال کو حل کرتا چلوں کہ جو میری گفتگو ہوگی یا کتابوں کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ ان تین مراتب میں ہوتی ہے۔ اجمال قبل التفصیل، اجمال بعد التفصیل ہوتی ہے۔
یا پھر اجمال فی المحدود کے مقام میں ہوتی ہے. تو اسی طرح مصنفین کا بھی یہ ضابطہ ہے وہاں پر. اسی طرح الاشیاء تعرف بازدادها ہے، تفصیل بعد الاجمال، تفصیل قبل الاجمال کا مرتبہ بھی یہاں پر سمجھ میں آئے گا. دوسرا یہ کہ الہیات کا لفظ جو ہے بہت سارے احباب جو کتابوں کی دنیا سے صحیح وابستہ نہیں ہوتے وہ لفظ الہیات سے بہت مغالطہ کھاتے ہیں. کئی ایسے مدرسین بھی دیکھنے کو ملے کہ الہیات وہ کہتے ہیں یہ تو الہ کی جمع ہے، تو الہیات ہے تو الہ اور پھر الہیات جمع. تو یہ وہ لوگ ناواقف ہوتے ہیں جو ابحاث سے، فلسفے کی ابحاث کہہ لیں سے ایک تعلق ہے. حکمت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، حکمت نظریہ اور عملیہ. نظریہ کی پھر 3 قسمیں ہیں. ان 3 قسموں میں سے ایک قسم ہے الہیات. تو الہیات کے اندر جو بحث ہوتی ہے وہ ان چیزوں سے ہوتی ہے جو وجود ذہنی اور وجود خارجی میں مادہ کے محتاج نہیں ہوتی. یہ مطلب ہے اس بحث کا. تو یہ اس اعتبار سے الہیات کہا جاتا ہے، اس اعتبار سے نہیں جو اشکال وارد کیا جاتا ہے، جو وجود ذہنی اور وجود خارجی دونوں کے مادہ کا محتاج نہیں ہوتا. پھر اس میں الہیات میں جو بحثیں ہیں وہ 3 قسم کی ہوتی ہیں. امور عامہ جسے فن اول، فن ثانی، واجب تعالیٰ. تیسری جو بحث ہوتی ہے عقل کے حوالے سے ہوتی ہے. امور عامہ درس نامی کی کتب میں پڑھائی جاتی تھی، آج بھی پڑھاتے ہیں مفتی فضل عثمان صاحب. اسی خیر آبادی اور بندیالوی فیضان ہے کہ پڑھانے کا شرف ان کو حاصل ہے آج بھی. تو وہ یہ ان میں سے ایک قسم ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ جو کتاب ہے مسایرہ، یہ باب مفاعلہ سے ہے، سایرہ یسایرو سے. تو اس کا معنی جو ہے وہ مثل، یعنی کہ آپ کہیں اس کا معنی یہاں پر وہ کس اعتبار سے مثل ہے کہ ایک کتاب تھی الرسالۃ القدسیہ فی قواعد العقائد، امام غزالی کی. اچھا یہاں پر بھی 2 بحثیں کی جاتی ہیں. ایک قواعد العقائد بھی اور کتاب ہے، رسالہ قدسیہ اور کتاب ہے. محققین یہ کہتے ہیں رسالۃ القدسیہ فی قواعد العقائد یہی ایک کتاب ہے. یہ علوم میں تھی، بعد مستقل بھی یہ چھپتی رہی، اور اس کی 3 شروحات مجھے معلوم ہے جو اس کی 3 شروحات لکھی گئی ہیں، جن میں سے ایک اہم جو شرح ہے وہ دارالضیاء سے جو مطبوع ہے، اغتنام الفوائد شرح قواعد العقائد کے نام سے. دارالضیاء نے وہ طبع کی ہے. شیخ زروق فاسی 899 میں متوفی ہیں وہ. تو یہ اور بھی اس کی 2 شروحات اور بھی ہیں اسی کی قواعد العقائد کی. مگر امام ابن حمام جو پیدائش ان کی ہے 790 اور وفات ان کی ہے 861 کے اندر. ابن حمام کے مشائخ میں سے ایک ابن حجر اسقلانی کا نام بھی ہے. ابن حمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خود ذکر بھی فرمایا، اور اس بات کا ان کے شاگرد قاسم قطلبغہ رحمۃ اللہ تاج التراجم جو دارالقلم سے مطبوع ہے، جن کی وفات 879 میں ہے، انہوں نے بھی اس بات کے مقدمہ میں اس کا ذکر موجود ہے، اور بھی کتب کے اندر موجود ہے کہ میں نے اس رسالۃ القدسیہ فی قواعد العقائد جو کتاب تھی اس کی یعنی کہ تلخیص کرنا چاہتا تھا. میں بیٹھا لکھنے، لیکن یہ کتاب ایک مستقل وجود کے نام سے آ گئی. کرنی ان کی تلخیص تھی لیکن یہ مستقل ایک کتاب کا وجود ملا. تو مسایرہ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے مثل. اس کو انہوں نے سامنے رکھا رسالۃ القدسیہ فی قواعد العقائد کو، اور حجہ کا لقب ہے دیا. پھر ابن ابی شریف نے انہیں حجت الاسلام کا لقب دیا. صحیح معنوں میں یہ لوگ تھے حجت الاسلام. خیر، تو وہ انہوں نے کتاب لکھی. پھر انہوں نے اراکین اربع، ایک مقدمہ، ایک خاتمہ اور اراکین یعنی کہ کلیات کے نام سے بھی آپ تعبیر کر سکتے ہیں. مقدمہ لکھا. شروع میں ایک کتاب کا خطبہ ہے جس کے اندر آپ کتابوں کی دنیا میں رہتے ہیں تو پڑھتے ہوں گے کہ وجہ تالیف کیوں لکھا. اس میں مقدمہ، جیسا کہ مقدمۃ العلم، مقدمۃ الکتاب کی ابحاث ہیں، تو کتاب کی بحث تو کیونکہ تفتزانی اس کا موجد ہے، مقدمۃ العلم کی بحث ہے تو وہ اس چیز کا بیان ہے وہاں پر. دوسرا پھر اس میں جو پہلا بات ہے ذات بہت کا بیان ہے. ذات بہت کہیں یا ذات اللہ سے تعبیر کریں، اس کی صوفیہ ذات بہت سے بھی تعبیر کرتے ہیں، جیسے شیخ اکبر ہو گئے، دوسرے لوگ ہو گئے، تو وہ اس کا بیان ہے. دوسرا ان کا جو اس میں پھر ان کی ترتیب جو ہے ہر یعنی کہ فصل کے اندر یعنی کہ اراکین کے اندر یا کلیات کے اندر 10 اصول ہوں گے. پہلی کے اندر انہوں نے جو اصول رکھا اس میں صفات ثبوتیہ کا بیان ہے. صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کا بیان ہے. ثبوتیہ اور سلبیہ، ہاں جو ثبوتیہ ہیں یہ متقدمین کے موقف کے مطابق
متاخرین اسے سلبیہ سے بھی تعبیر کرتے ہیں، متاخرین کے مذہب کے مطابق قدم اور بقا ہوگی، تو انہوں نے اس کو بیان فرمایا۔ دوسری میں جو رکن ہے اس میں انہوں نے صفات یعنی ذات اللہ کے بعد صفات اللہ کو بیان فرمایا، تو صفات اللہ کی بحث فرمائی۔ تین میں انہوں نے صفات اللہ کے بعد افعال اللہ کی بحث ہے، تو صفات اللہ کی بحث میں انہوں نے اللہ کی صفات کے بارے وہاں پر بھی، لیکن وہاں پر ثبوتیہ کی بحث ہے۔ پہلی میں سلبیہ کی بحث ہے، لیکن سلبیہ کی بحث متقدمین کے موقف اور ثبوتیہ کی بحث متقدمین کے موقف کے مطابق۔ متاخرین کے موقف کے مطابق وہ ثبوتیہ اور سلبیہ کی بات دونوں کو شامل ہوگی متاخرین کے مذہب کے مطابق۔ پھر انہوں نے اگلی افعال اللہ کی بحث ہے، جہاں پر یعنی کہ آپ کہیں شاعرہ اور ماتریدیہ کا جو اختلاف ہے اس کو بیان فرمایا، جو مسئلہ تکوین ہے اس کو چھیڑا انہوں نے۔ تیسرا مسئلہ یعنی کہ تکوین کا مسئلہ اس کو بیان فرمایا، لیکن ان کی ترتیب کچھ اور ہے۔ انہوں نے جو ترتیب رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ عام طور پر تو آپ پڑھتے ہیں یعنی کہ جو علم الکلام کی کتابوں کی دنیا ہے وہاں پر آسانی کے لیے الہیات اور نبوت اور سمیات کی بات، جیسا کہ ہمارے دوست مفتی حسن صاحب اس کا تعارف بھی پیش کر رہے تھے، الہیات کی جو بحث ہے یا نبوت کی بحث یا سمیات کی جو بحث ہے عام طور پر تو یہی ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تیسری بحث کے اندر اس بحث کو بیان فرمایا، کس کو، نبوت کی بحث کو چھیڑا، یعنی کہ 9ویں اور 10ویں یعنی کہ اصول کے اندر 9ویں اور 10ویں اصول کے اندر انہوں نے اس بحث کو بیان کیا۔ پھر انہوں نے سمعیات کی بحث کو، جسے سمعیات عذاب قبر ہو گیا جس کا تعلق ہم نقل سے بیان کرتے ہیں، تو اس بحث کو انہوں نے بیان فرمایا۔ پھر انہوں نے یعنی کہ خاتمے کا بیان ہے، خاتمے کے اندر پھر ایمان کی بحث کو بیان فرمایا، ایمان کے متعلقات کے اعتبار سے استثناء ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، جیسا کہ شاعرہ ماتریدیہ کا اختلاف ہے انشاءاللہ کے مسئلے میں، تو ان ابحاث کو انہوں نے بیان فرمایا۔ پھر اختتام میں پھر انہوں نے کیا کیا، اجمال بعد تفصیل کے مرتبے میں پھر اس کو بیان فرمایا، یہ اجمال بعد تفصیل کے مرتبے میں رکھا انہوں نے اختتام میں، جو آخری سطریں ہیں ان کی۔ تو اس طریقے سے یہ جو کتاب تھی یہ اس کی چند شروحات جو مجھے معلوم ہے، ایک تو ابن ابی شریف، دونوں کا نام بھی کمال الدین ہے، شاگرد بھی ہیں، لیکن جو مصنف یعنی کہ ماتن ہیں ایک اعتبار سے، بلکہ مستقل کتاب ہوئی تو وہ ماتریدی ہیں، لیکن جو شارح ہیں وہ اشعری ہیں، وہ شافعی ہیں، ابن ابی شریف۔ جو پھر حاشیہ ہے قاسم قطلوبغہ رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ پھر ماتریدی ہیں، وہ ماتریدی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے اوپر 2 کام ہوئے، اس کتاب کے اوپر 2 کام ہوئے۔ ایک تو دارالفتح سے بدر التمام چھپی ہے، محمد بن صالح بن احمد غرسی کی کتاب بدر التمام، اور اس کے اوپر ایک محی الدین بن عبد الحمید نے کتاب کام کیا جس کا نام تھا نتائج المذاکرہ بتحقیق مباحث المسایرہ کے نام سے، وہ بھی طبع ہے، مکتبہ ذیل التراث قاہرہ سے وہ طبع ہوئی ہے، وہ کتاب بھی وہ مل جاتی ہے، اچھی ابحاث ہیں اس کے اندر۔ یہ 1300 کچھ کے اندر یعنی کہ یہ وصال ہوا 1392 کے قریب ان کا وصال ہے اس شخص کا، جو محمد محی الدین بن عبد الحمید کا میں نے ذکر کیا۔ تو یہ مختصر سا، مجھے میرا خیال وقت میرا ختم ہو گیا ہے، تو یہ بحث جو ہے تو بہت لمبی ہے اگر میں کروں، لیکن یہ کہ میرا جو یہ متن کا درجہ ہے، پھر کبھی اس کی شرح صحیح۔ باقی استاذی مکرم مفتی فضل سبحان صاحب، تو میں تعارف ان کا تو پیش کرنے سے قاصر ہوں، میرے پاس تو لفظ نہیں ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ یہ شخصیت استاد مکرم مالک المدرسین عطا محمد بندیالوی رحمہ اللہ، اگر میں یہ کہوں میری اصلاح فرمائیں، استاد وسیم صاحب بیٹھے ہیں جو قولو قولا سدیدہ اور موسیٰ علیہ السلام کی صفات کے صحیح مظہر ہیں، تو اگر میں غلط کہوں کہ اپنے وقت کا کوئی مجدد فی تدریس گزرا ہے تو وہ عطا محمد بندیالوی گزرا ہے، کیونکہ جو مجدد ہوتے ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں، امام نووی نے اس پہ بحث کی ہے، آپ موجود ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہر فن کا مجدد ہو سکتا ہے، تدریس میں اگر کوئی مجدد گزرا ہے تو وہ عطا محمد بندیالوی گزرا ہے۔ تو استاد عطا محمد بندیالوی رحمہ اللہ کی سیرت سے کون واقف نہیں ہے، ان کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے، کہتے ہیں نا بھی سکہ چلتا تھا ان کا۔ اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج جتنے بھی اہل سنت کے افراد ہیں علمی حوالے سے، وہ استاد صاحب کے یا بلا واسطہ شاگرد ہیں یا بالواسطہ شاگرد ضرور ہیں استاد صاحب کے،
کہیں نہ کہیں سے واسطہ ضرور ہے. اور علم کی دنیا، یہ مجموع من حیث المجموعہ کی میں اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، مجموع من حیث المجموعہ من حیث ہوا. اگر علم کی دنیا کا کوئی شاہ سوار ہے تو وہ بند علوی ہے، آج کا وہ بند علوی ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات نے تو ماشاءاللہ آج جو ہمارے جید علماء کرام نے آپ کے سامنے جو معلومات رکھی ہیں وہ واقعاتی اور نفس الامری باتیں ہیں، سوائے میری تعریف کے کہ میں ایک طالب علم ہوں. استاد صاحب قبلہ کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ ذہین طالب علم اور استاذ کے درمیان میں نسبت عموم خصوص من وجہن کی ہوتی ہے. کبھی طالب علم کسی مقام کو سمجھتا ہے، استاذ نہیں سمجھتا ہے. کبھی استاد سمجھتا ہے، طالب علم نہیں سمجھتا. کبھی دونوں سمجھتے ہیں، مادہ اجتماعی ہو جاتا. اور پھر فضائل کے اعتبار سے تو اسی لیے ہم بھی اپنے آپ کو طالب علموں میں شمار کرتے ہیں کہ فضائل کے اعتبار سے طلباء علم دین کے جو فضائل ہیں وہ آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے، علماء سے آپ نے سمجھا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ طلب علم کے جو مقاصد ہیں اور طلب علم کے جو فضائل ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ نصیب فرمائے، استقامت علی الشریعت عطا فرمائے. علم دین یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو تو مفید ہے، کسی غرض فاسد کا اس سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. دنیا کے نمود، ریا، حصول دنیا، اگر حصول دنیا یا عزت دنیوی یا شہرت دنیوی کے لیے کوئی علم دین کو استعمال کرتا ہے، علم دین کا بذل کرتا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے. ہدایہ میں آپ نے ہدایہ ثالث میں بیوع فاسدہ کی باس میں پڑھا ہے کہ مشتری کے نزدیک مبیع معزز ہوتا ہے، ثمن مذلل ہوتا ہے. تو جو شخص دین دیتا ہے، دنیا حاصل کرتا ہے، ظاہر بات ہے کہ دنیا اس کے نزدیک معزز ہو گئی دین سے. تو جس کی یہ نیت ہو کہ جس کے نزدیک دنیا معزز ہے دین سے، آپ خود فیصلہ کریں، آپ علماء ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس فساد سے بچائے. نیت صالحہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اس کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے خدام میں اللہ جل مجدہ ہماری زندگی
گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی۔ باقی آپ حضرات علماء ہیں، اساتذہ نے آپ کو نصائح بھی دیے ہوں گے، اور آپ حضرات علم دین کی اہمیت کو سمجھتے بھی ہیں۔ میں اس پر آپ کا وقت نہیں لیتا، البتہ مقصد کی طرف آتے ہیں۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، یہ میری خوش نصیبی ہے الحمدللہ کہ جید علماء کرام میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو علماء کے زمرے میں بیٹھا ہوتا ہوں تو مجھے بڑا سکون ہوتا ہے کہ ان کی برکات بھی شامل حال ہوتی ہیں، اور ساتھ میں توقع ہوا کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ کہیں بتقاضۂ انسانیت مجھ سے خطا ہوگی تو انشاءاللہ اصلاح فرمائے۔ تو مشاعرہ کی کچھ ضروری معلومات تو آپ کو مہیا کر دی گئی ہیں، اس پر مزید گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہاں جو مقدمہ ہے، آپ کو پڑھتے پڑھاتے آپ، اور یہاں بھی حضرت نے آپ کو بتا دیا کہ یہ مقدمہ مقدمۃ العلم ہے، جس میں علم کی تعریف ہے، علم کا موضوع ہے، علم کلام کا، اور علم کلام کا غرض و غایت ہے۔ یہ تین چیزیں اس مقدمے میں سب سے آخر میں غرض و غایت کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، مقدمہ کا مطالعہ آپ نے کیا ہوگا، اس لیے مقدمے پر آپ کا وقت نہیں لیتا ہوں، ارکان کی طرف جاتا ہوں۔ تو رکن اول کو آپ دیکھیں، فی ذات اللہ تعالی۔ الاصل الاول من الرکن الاول العلم بوجودہ تعالی۔ چونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ذات کا مرتبہ صفات سے مقدم ہوتا ہے، کہ ذات من قام بہ الصفات، اس لیے علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذات کی بحث پہلے رکھی ہے، لیکن ایک ہے محض ذات، اور ایک ہے بشرط شے کے مرتبے میں ذات۔ ذات بشرط صفات مع الصفات، اور ایک ہے ذات محضہ لا بشرط شے کے مرتبے میں ذات محض۔ یہ چیز، یہ دو درجے ماہیت انسانیہ میں تو متصور ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اصطلاحاً حقائق الامور کا علم تو باری تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس لیے مصطلحین علماء جو ہیں ہمارے، وہ یہی فرماتے ہیں کہ ماہیت انسانیہ تو حیوان ناطق ہے، لا بشرط شے کے مرتبے میں ماہیت انسانی حیوان ناطق۔ باقی صفات ہیں انسان کے، تو اس مرتبے میں درجہ امکان میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ماہیت کا مرتبہ الگ ہو، صفات کا مرتبہ الگ ہو۔
لیکن واجب الوجود میں یہ دو مرتبے الگ الگ متصور نہیں ہیں۔ آپ نے سلم علامہ بہاری کی جو خطبہ ہے، وہاں خطبے میں سبحانہ ما اعظم شانہ لا یحد، لا یحد میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ فرماتے ہیں لا یحد، کیونکہ حد مرکب ہوتی ہے اجزاء سے، اجزاء حقیقیہ سے۔ تو باری تعالیٰ کے اجزاء نہیں ہے لأنہ بسیط ذہنا و خارجا۔ باری تعالیٰ کی حقیقت کوئی متجزی حقیقت نہیں ہے، نہ باری تعالیٰ کے اجزاء حقیقیہ ہیں جن سے حد مرکب ہو جائے، نہ باری تعالیٰ کے اجزاء تحلیلیہ ہیں جن سے ترکیب متصور ہو۔ تو چونکہ یہ مرتبہ باری تعالیٰ کی ذات ذہن اور اذہان سے منزہ ہے، ذہن باری تعالیٰ کی ذات پر احاطہ نہیں کر سکتا۔ انسانی ذہن، اس لیے یہ جو علماء ذات کی بات کرتے ہیں، ان کو اگر مرجع کے اعتبار سے دیکھا جائے علماء متکلمین، تو یہ ذات محضہ کی بات نہیں ہے، ذات لا بشرط شے کے مرتبے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس ذات سے بحث کیسے کی جائے جس پر ہمارے علم کا احاطہ نہیں ہے۔ ہم تو اپنے معلومات کے متعلق ہر کوئی جو بحث کرتا ہے اپنی معلومات کے مطابق کرتا ہے، تو ذات بابرکات باری تعالیٰ تو ہمارے معلومات کے احاطے کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے علم الکلام میں جو ذات کی بات ہوتی ہے، یہ ذات لا بشرط شے کے مرتبے کی بات نہیں ہے، کہ وہاں تک عقل کی انتہا نہیں ہے، عقل کی پہنچ نہیں ہے۔ اس لیے علماء کلام جب بات کرتے ہیں ذات تو کہہ دیتے ہیں، لیکن دیکھیں آگے کیا فرمایا کہ من الرکن الاول العلم بوجودہ، العلم بوجودہ، تو وجود تو باری تعالیٰ کی صفت میں سے ایک صفت ہے، جیسے حیات ہے، جیسے وجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ صفات حقیقیہ غیر ذات اضافت ہے، صفات ثبوتیہ حقیقیہ غیر ذات اضافت۔ اس لیے علماء بحثیں آگے آ رہی ہیں، ایک بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے علم کلام کا کہ باری تعالیٰ کی صفات عین ذات ہیں کہ لا عین ولا غیر ہیں کہ غیر ہیں۔ یہ سارے اقوال متکلمین کے بعض گروپ جو ہیں وہ اس کے طرف گئے ہیں، وہ بات آئے گی۔ لیکن پہلے میں نے یہ حقیقت آپ کے سامنے رکھی، سمجھتے تو آپ پہلے سے اس کو ہیں، کہ باری تعالیٰ کی ذات کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ کا وجود ثابت کرنا ہے، ثابت کرنا ہے۔
یعنی وہ دلائل جن دلائل سے باری تعالی کا وجود ثابت ہوتا ہے اور عدم مسلوب ہوتا ہے، ان دلائل کا ذکر اس عنوان کے تحت متکلمین علماء کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی سیدی علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی بات شروع کی ہے۔ اب وجود باری تعالی کو ثابت کرنے کے لیے آپ پڑھ چکے ہیں معقولات میں کہ دلائل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، دلیل لمی اور دلیل انی۔ لمی دلیل علت سے آپ معلول پر استدلال کریں، مؤثر سے آپ اثر پر استدلال کریں تو دلیل لمی ہے۔ معلول سے آپ علت پر استدلال کریں، اثر سے آپ مؤثر پر استدلال کریں تو دلیل انی ہے۔ یہ دو قسم کے دلائل معقولات والے بھی اور علم کلام والے بھی عام طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں پہلے میں نے عرض کیا کہ دلائل لمیہ نہیں ہے، اس لیے کہ باری تعالیٰ کی ذات یا باری تعالیٰ کا وجود معلول بالعلت نہیں ہے۔ ممکنات کے وجودات اور صفات جو ہیں وہ معلولات ہوتے ہیں، معلول بالعلل ہوتے ہیں، لیکن باری تعالیٰ کی ذات، باری تعالیٰ کی صفات، بلکہ اس قانون کو تو علماء معقول نے اور عام کر دیا ہے کہ کسی بھی ذات کا ثبوت ذات کے لیے، ذاتی کا ثبوت ذات کے لیے، عرض لازم کا ثبوت ملزوم کے لیے، ان تین چیزوں میں جعل متخلل نہیں ہو سکتا۔ ذات کا ثبوت ذات کے لیے واجب ہوتا ہے، اور جو واجبات میں سے وہ معلول بالعلت نہیں ہوتے۔ ذاتی کا ثبوت ذات کے لیے واجب ہوتا ہے، تو وہاں بھی علت کو دخل نہیں ہے۔ عرض لازم جو ہو اس کا ثبوت ملزوم کے لیے واجب ہوتا ہے، اس لیے وہاں بھی علت کو دخل نہیں ہے۔ تو باری تعالیٰ کی ذات کے لیے، باری تعالیٰ کے وجود کے اس بات کے لیے اگر ہم دلائل لمیہ ڈھونڈیں گے تو نہیں ملے گی، اس لیے کہ باری تعالیٰ کی صفات کا ثبوت ذات کے لیے معلول بالعلل نہیں ہے، علل ہے ہی نہیں، اس لیے دلائل لمیہ یہاں مفقود ہے بالکلیہ۔ البتہ دلائل انیہ سے استدلال علماء کرتے ہیں۔ شرح قائد بھی آپ نے پڑھی، یہاں بھی علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو طریقہ اختیار کیا وہی دلائل انیہ والا ہے۔ قرآن نے بھی 80 سے زیادہ جگہ آیات میں اللہ جل مجدہ کے وجود پر جو استدلالات آئے ہیں وہ تقریباً تمام دلائل انیہ ہیں۔ تو قرآن و حدیث نے بھی یہی طریقہ اسی لیے اپنایا کہ دلائل لمیہ یہاں ہیں نہیں، متصور نہیں ہو سکتے۔ علماء متکلمین نے بھی یہی طریقہ اپنایا ہے جو قرآن و حدیث کا طریقہ ہے۔ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی طریقہ اپنایا ہے،
کہ معلولات سے استدلال ہے علت تامہ پر۔ باری تعالیٰ کی ذات ہر مخلوق کے لیے، ہر معلول کے لیے علت تامہ ہے۔ تو مصنوعات سے استدلال صانع کے وجود پر، ممکنات کے وجود سے استدلال واجب تعالی کے وجود پر، حوادث سے استدلال قدیم کے وجود پر، یہ تمام دلائل انیہ۔ تو آپ دیکھیں علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی طریقہ اپنایا۔ فرماتے ہیں الاصل الاول العلم بوجودہ وقد ارشد سبحانہ الیہ بآیات، باری تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے اپنے وجود کے اس بات کے طرف، لیکن بآیات، کئی آیات سے، جن میں سے ایک کو نقل کر رہے ہیں، دو تین۔ فرماتے ہیں اللہ جل مجدہ نے فرمایا افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون۔ دیکھیں، اس آگ کے شجرے کو تم نے پیدا کیا، ام نحن المنشئون، یا ہم پیدا کرنے والے۔ شجرہ نار سے باری تعالیٰ کے وجود پر استدلال ہے۔ تو شجرہ نار مخلوق ہے نا، ممکن ہے نا، حادث ہے نا، اسی لیے